اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ حسینی طہرانی وہ بیان کیا کرتے تھے کہ لوگ اپنی زندگی میں انواع و اقسام کے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، صرف اللہ ہی کے حقوق کو پامال نہیں کرتے ہیں بلکہ معاشرے میں موجود ایک دوسرے کے حقوق کو بھی پامال کرتے ہیں۔ حرام عمل کو انجام دینے میں کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ پس معاشرے میں ہم لوگ جو مسلمان ہیں، ہم لوگ جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت بثنا کے شیعہ اور عقیدت مند ہیں، ہمارے اندر بھی ایسے طبقات موجود ہیں کہ ایک طرف اللہ کے حقوق کو پامال کریں گے، دوسری طرف عام مؤمنین کے اور عام لوگوں کے حقوق کو پامال کریں گے۔ اور اگر مزید اس میں بہتر لطافت کے ساتھ اس مطلب کو بیان کیا جائے تو بس اوقات انسان دوسرے کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے، دوسرے کے بارے میں بری نیت رکھتا ہے، نیت سو۔ ایک مومن ایک دوسرے مومن کے بارے میں، ہم چونکہ محور گفتگو مومن کو قرار دینا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ افراد جو امیر المومنین کے عقیدت مند نہیں ہیں، امیر المومنین کے چاہنے والے نہیں ہیں، انہیں بھی اس گفتگو میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت ہمارا محور گفتگو مومنین سے متعلق ہے۔ بس یہ علی کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، دوسرے مومنین کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، دوسرے مومنین کے اوپر بری نیت رکھتے ہیں، برا خیال رکھتے ہیں ان کے بارے میں، ان کے حقوق کو پامال کرنے کے بارے میں۔ بس اوقات ایک مومن دوسرے مومن کے بارے میں گناہ کی نیت رکھتا ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور جب ان مومنین سے آپ سوال کرتے ہیں کہ آپ تو علی کے چاہنے والے ہیں، آپ تو علی کے عقیدت مند ہیں، آپ اللہ کے حقوق کو کیسے پامال کر سکتے ہیں؟ آپ ایک مومن کے حقوق کو کیسے پامال کر سکتے ہیں؟ آپ ایک مومن کے اوپر کیسے بری نظر رکھ سکتے ہیں؟ آپ تو علی کے چاہنے والے ہیں۔ یہ سب جو کام آپ انجام دے رہے ہیں، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہیں، یہ آپ کو زیبندہ نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ آگے سے ہمیں جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام معاملات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وثنا حل فرما دیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر ہماری کہیں بات بگڑ جائے تو سنوارنے والے علی ابن ابی طالب ہیں، اگر ہم کہیں پھنس جائیں تو ہمیں اس دلدل سے نکالنے والے اور ہماری دستگیری کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ پس علی ابن ابی طالب جب ہماری دستگیری کریں گے، ہماری بگڑی کو سنوار دیں گے، تو یہ ایک سرٹیفکیٹ ہمارے پاس موجود ہے علی ابن ابی طالب کی محبت کا، جو ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کو پامال کر دیں، جو ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم مؤمنین کے حقوق کو پامال کر دیں، جو ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم انبیاء کے حقوق کو پامال کر دیں، اوصیاء کے حقوق کو حتیٰ کہ پامال کر دیں۔ کیوں؟ چونکہ کہیں بھی اگر ہمارا مسئلہ پھنس جائے گا تو علی ابن ابی طالب وہاں سے آئیں گے اور آ کر ہمیں نجات بخش دیں گے۔ اگر ہم کسی دلدل میں پھنس جائیں گے تو علی ابن ابی طالب اپنا ہاتھ بڑھائیں گے اور ہمیں اس دلدل سے باہر نکالیں گے۔ بس ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، نہ تو اس دنیا میں مشکل پیش آئے گی۔ کیوں؟ چونکہ ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، اور نہ ہی آخرت میں ہمارے لیے کوئی مشکل پیش آئے گی۔ کیوں؟ چونکہ ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، ہم بطول عذرا کے ماننے والے ہیں۔ تو کیسے وہ ہستیاں ہماری دستگیری نہیں کریں گی، جبکہ روایات میں ان ہستیوں کی اپنے شیعوں کی دستگیری سے متعلق بے پناہ روایات موجود ہیں۔ ہم بھی اپنی گفتگو میں گاہ بگاہ ایسی روایات کو بیان کرتے ہیں۔ بس یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک تفکر ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک نظریہ ہے جو ہمارے معاشرے میں آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وثنا عدل کا مجسمہ ہیں۔ علی ابن ابی طالب عدل الہی کے
مظہر ہیں اللہ کا عدل، اگر اس دنیا میں کسی نے اس کا اظہار کیا ہے اور اس عدل الہی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ علی صرف عادل نہیں ہیں، علی خالص عدل ہیں، خالص خالص عدل ہیں، اور ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو کچھ بھی کرے، جو پست عمل انجام دے، جو برا عمل انجام دے، اور پھر اس کے بعد اس سرٹیفکیٹ کو ہمارے سامنے پیش کر دے کہ بھئی ہمارے پاس تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، وہ ہماری غلطیوں سے چشم پوشی کریں گے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ ہم اس دنیا میں جتنی مرضی شراب پئیں، جتنی مرضی جو ہے وہ فحاشی کریں، زنا کریں، لواط کریں، گناہ کریں، غیبت کریں، تہمت کریں، لوگوں کے حقوق کو پامال کریں، قتل و غارت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہم کریں، علی ابن ابی طالب ہماری غلطیوں سے چشم پوشی کریں گے، علی ابن ابی طالب ہماری شفاعت کریں گے۔ یہ کیسے معاشرے میں نظریہ موجود ہے؟ ہم علی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو کیا ان اعمال کے ساتھ ہم علی تک پہنچ سکتے ہیں؟ مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی بیان کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس نے درواقع علی کے عدل کے خلاف گفتگو کی ہے۔ کیوں؟ چونکہ درواقع یہ اپنے اس کلام سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ علی عادل ہیں، لیکن اس دنیا میں عادل تھے، اس دنیا کے جانے کے بعد علی عادل نہیں ہے۔ یعنی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر اور اس کے محل پر رکھا جائے۔ معمولی سا ظلم بھی اگر کسی سے جاری ہوتا ہے تو اس معمولی سے ظلم کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور علی ابن ابی طالب جو عدل کا پیکر ہیں، مجسمہ عدل ہیں، علی ابن ابی طالب اپنی زندگی میں عدل کو جو ہے وہ فوقیت دیتے ہیں، اور صرف اس زندگی میں امیر المؤمنین عادل نہیں ہے بلکہ علی مجسمہ عدل ہے۔ علی سے کسی لمحہ عدالت جو ہے وہ برطرف نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ نظریہ کہ علی اس دنیا میں عدل کی رعایت کرتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد علی ابن ابی طالب عدل کی رعایت نہیں کریں گے، یہ جملہ درواقع خود ظلم ہے، یہ جملہ درواقع خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اوپر ظلم کی نسبت دینا ہے۔ یعنی درواقع ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ علی جس کی ماہیت عین عدل ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد العیاذ باللہ علی ابن ابی طالب کی ماہیت عدل سے ظلم میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یعنی علی صرف اس دنیا میں عادل تھے، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد علی کی ماہیت تبدیل ہو چکی ہے۔ اب علی عادل نہیں ہے بلکہ علی جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو اس معیار پر تولیں گے کہ جتنا مرضی وہ ظلم لے کر علی کی بارگاہ میں آئیں، علی ان کے ظلم کو عدل میں تبدیل کر دیں گے، ان کے ظلم کو انصاف میں تبدیل کر دیں گے، علی ان کے اوپر دست شفقت رکھیں گے، علی ابن ابی طالب جو ہے وہ ان کی شفاعت کریں گے۔ لہٰذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زیارت میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ السلام علی میزان الاعمال، یعنی میزان اعمال پر میرا سلام ہو۔ میزان کسے کہتے ہیں؟ میزان کہا جاتا ہے ترازو کو، یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب عمل کے لیے ترازو ہیں، یعنی ایک ایسا ترازو ہے کہ انسان نے جو عمل بھی انجام دیا ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل انجام دیا ہو، اسے اس ترازو پر رکھا جائے گا، اور اس ترازو نے عدل کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ اب جب عدل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو ہر وہ عمل جو انسان نے انجام دیا ہوگا، اس کی نیت سے لے کر، اس کے مقدمات سے لے کر، اس عمل کے نتائج تک ہر چیز کو میزان عدل پر رکھا جائے گا، اور علی ابن ابی طالب اس عدل کے ترازو پر اس عمل کو پرکھیں گے، اور اگر عدل کے مطابق ہوگا تو اس کو جزا دی جائے گی، اور اگر عدل کے مطابق نہیں ہوگا تو امیر المومنین اس عمل کو جو ہے وہ اس شخص کے منہ پر مار دیں گے اور اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ حتیٰ یہ عبادات، حتیٰ یہ نیکیاں، حتیٰ یہ جو اللہ کی بارگاہ میں تقرب انسان حاصل کرنے کے لیے ذکر و اذکار کرتا ہے، سب اسی کیفیت میں اور اسی حالت میں ہے۔ لہٰذا ایک ذرہ بھر بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی
یا زیادتی نہیں ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان نے کم عمل لے کر آیا تو علی ابن ابی طالب اس کم عمل کو ایک رائی کے دانے کے برابر اس میں اضافہ کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ پورا ہو گیا۔ یا اگر کسی کے پاس جو ہے وہ زیادتی تھی تو علی ابن ابی طالب اس زیادتی کو کمی میں تبدیل کر دیں گے۔ یعنی اگر کسی نے جو ہے وہ 999 جو ہے وہ نمازیں پڑھی ہیں تو اس میں شامل کر کے تو اسے کمپلیٹ کر دیا جائے 1000 میں، یا اگر کسی نے 1000 پڑھی ہیں تو اس کو ایک کم کر کے اس کو تبدیل کر دیا جائے 999 میں۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جب میزان عدل ہے تو میزان عدل ایک ایسا ترازو ہے کہ جس نے بالکل فکس معاملے کو تعیین کرنا ہے۔ یہ ترازو دنیاوی ترازو سے مختلف ہے۔ دنیاوی ترازو میں آپ جو ہے وہ مختلف انواع و اقسام کے ترازو ہوتے ہیں۔ سنیارے کے پاس ایک اپنا ترازو ہوتا ہے، دکان میں جو سودا سلف بھیجتا ہے، چاول چنے بیچتا ہے، اس کا ترازو اپنا ہوتا ہے، اور جو بڑے بڑے ٹرکوں کو اور کنٹینرز کو وزن کرتے ہیں ان کا ترازو الگ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو سب سے دقیق ترازو ہے، یہ جو چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی وزن کرنے والا سنیارے کے پاس ترازو ہے، علی ابن ابی طالب ایک ایسا ترازو ہے جو اس سے بھی زیادہ دقیق ہے۔ یعنی حتیٰ وہ چیز جو غیر محسوس ہے، جسے انسان اپنے حواس کے ذریعے سے وزن نہیں کر سکتا، علی ابن ابی طالب ان نیات کو بھی جو ہے وہ عدل کے میزان پر پرکھیں گے، تولیں گے، اور وہاں کسی قسم کی کوئی خطا موجود نہیں ہے۔ پس ایک طرف سے ہم علی ابن ابی طالب کو اس خصوصیت سے یاد کرتے ہیں کہ السلام علی میزان الاعمال، علی اعمال کے لیے میزان ہیں، علی اعمال کے لیے ترازو ہیں۔ ایک طرف ہم علی ابن ابی طالب کے لیے ایک ایسی خصوصیت کو بیان کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ ہر گناہ کو، ہر معصیت کو، اللہ کے حقوق کی پامالی سے لے کر بندوں کے حقوق کی پامالی تک، اور بندوں میں صرف علی کے اعداء نہیں بلکہ علی کے چاہنے والوں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی پامال کرتے ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر ہم اپنے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ علی ہماری ان کوتاہیوں کو درگزر فرمائیں گے اور ان کا جبران کر دیں گے۔ مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی فرمایا کرتے تھے کہ ہم در واقع خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ جو کام بھی ہم اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علی ابن ابی طالب موجود ہیں، وہ ہماری بگڑی کو بنا دیں گے، سنوار دیں گے، ہماری دستگیری فرمائیں گے، ہمارا یہ کہنا در واقع ہمیں خود کو دھوکہ دینا ہے۔ ہم یہ جو سانس لے رہے ہیں، یہ جو ہم نیت کر رہے ہیں، اگر یہ سانس اللہ کی معصیت میں ہے، اگر یہ نیات اللہ کی معصیت میں اور گناہ میں اور نافرمانی میں ہے، تو علی کے ترازو عدل پر اس سانس کا حساب بھی لیا جائے گا، اس جو نیت ہے اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ حالانکہ سانس جو ہے وہ اسے آپ کسی ترازو میں تول نہیں سکتے ہیں۔ اس دنیا میں موجود کوئی ترازو سانس کو تولنے کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ترازو نیات کو تولنے کے لیے نہیں ہے، جبکہ علی جو میزان اعمال ہیں اس پر یہ تمام انسان کے سانس جو اللہ کی نافرمانی میں ہوں گے، یہ تمام سانس جو اللہ کی گستاخی میں ہوں گے، یہ تمام نیات جو انسان کے نامہ عمل میں ثبت اور ضبط ہو چکی ہیں، تمام اس میزان عمل علی ابن ابی طالب پر اور اس ترازو پر تولے جائیں گے۔ اب چاہے ہم اس پہ راضی ہوں، چاہے ہم اس پہ راضی نہ ہوں، چاہے ہم چاہتے ہوں کہ علی ہماری نیات کو اور ہماری ان گستاخیوں کو اور اللہ کی نافرمانی میں یہ جو ہم نے سانس لیے ہیں، علی ابن ابی طالب ان کو اس ترازو عدل پر پرکھیں، چاہے ہم نہ چاہتے ہوں۔ ہمارا چاہنا یا نہ چاہنا اس میں کوئی میٹر نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، یہ اس میزان عمل پر تولے جائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ایام ولادت باسعادت کے صدقے میں ان کے فرزند مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔